السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ اس کی آیت نمبر 6 میں ہمارا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ناظرین، اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ کوئی خبر لے آئے تو سب سے پہلے اس خبر کو ویریفائی کرو۔ ویریفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل کرو۔ یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کوئی خبر لے کے، آپ خبر کو ویریفائی کیے بغیر ہی اس کے اوپر عمل کر دیتے ہو، آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے کسی قوم کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، پھر جب آپ کو اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے تو آپ کو اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یعنی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آ جائے، سب سے پہلے آپ اس کو ویریفائی کرو۔ ناظرین، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج تو سوشل میڈیا کی بہت ہی ہوا ہے، بہت ہی زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فیس بک ہو گئی، یوٹیوب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم بھی ہیں جہاں پہ مختلف چینلز بنے ہوئے ہیں، ہر کیٹیگری کا بندہ وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں یہاں پر بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی ایسی فیک خبر کو سن کر اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کر دیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ جو بندہ ہمیں خبر پہنچا رہا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، کیا یہ کوئی فاسق تو نہیں ہے، اس کا ایمان کس کیٹیگری کا ہے۔ سب سے پہلے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے سننے والی اس خبر کو ویریفائی کریں۔ جب ہم اس خبر کی تصدیق کر لیں پھر ہم اس کو اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں جو ہی کوئی خبر ملتی ہے ہم اس کو کراس ویریفائی کیے بغیر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریپوٹیشنل لاس بھی ہوتا ہے۔ یہ ریپوٹیشنل لاس ہمارے اداروں کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کا بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے، اسلام کا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور کے اندر ہمیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی نہ ہو نہ چاہتے ہوئے ہم کوئی خبر ایسی پھیلا دیں جو بالکل ہی جھوٹی ہو، من گڑت ہو، اور اس جھوٹی خبر کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر انتشار پھیل جائے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس تک کوئی بھی خبر آئے تو اس کو ویریفائی کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ یعنی کوئی بھی بندہ اس تک کوئی خبر آ جائے تو اس کو ویریفائی نہیں کرتا بلکہ آگے اپنے دوست احباب تک ایسے ہی پھیلا دیتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس دور کے اندر ہمارے دفاتر کے اندر، فیملیز کے اندر، خاندانوں کے اندر یا دوست احباب کے حلقوں کے اندر ہم جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سب سے بڑی ہماری لڑائی کی وجہ یہی بات ہے کہ ہم تک کوئی بھی خبر آتی ہے تو ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے، ویریفائی کیے بغیر ہی اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر مختلف طرح کے اقوال اور اشعار گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اقوال اکثر حضرت علی کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں، یا حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کو اقبال کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اکثر باتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو حدیث بنا کر ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ان میں سے اکثر باتیں، اکثر اقوال تو وہ ہوتی ہیں جو ہم نے خود بنائی ہوتی ہے، اور ان کو ہم مشہوری کے لیے، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے اس کو حضرت علی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، یا عظیم جو ہماری پرسنالٹیز ہیں، عظیم شخصیات ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو منسوب کر دیتے ہیں۔ کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ جہالت اور شر کے اندر مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، کیا اس خیر کے بعد دوبارہ پھر شر آئے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اس خیر کے بعد دوبارہ پھر شر آئے گا، لیکن
اس شر کے ساتھ ساتھ دخن بھی ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے مزید فرمایا کہ دخن یعنی ایسے لوگ وجود میں آئیں گے جو شکل و صورت کے لحاظ سے تو ہم جیسے ہوں گے اور ہم جیسے ہی باتیں کریں گے، لیکن ان کے بعض اعمال تو اجنبی ہوں گے اور بعض اعمال متعارف ہوں گے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف دعوت دیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص بھی ان کی بات مانے گا تو یہ لوگ اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو انڈین میڈیا کو آپ چیک کر لیں، ان کے جتنے بھی چینلز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جتنے بھی چینلز ہیں، آپ ان کی خبریں پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی خبریں سن کر دیکھ لیں۔ اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو پاکستانی میڈیا سیلز کے اندر بھی مختلف چینلز کے اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پے رول کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کی انسٹرکشنز کے مطابق یہاں پر فیک خبریں بھی پھیلاتے ہیں اور انتشار بھی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے حامد میر ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی ایسے ایجنٹس جو ان کے پے رول کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ان ایجنٹس کو جو سب سے بڑے ٹاسک دیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا ٹاسک تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی افواج کے خلاف، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، فیک انفارمیشن پھیلانی ہے، جھوٹی خبریں پھیلانی ہے۔ ان جھوٹی خبروں کا سہارا لے کر آپ نے پاکستان کی سیولین آبادی اور افواج پاکستان کے درمیان نفرت کے بیج بونے ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو بڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ خبر پھیلانی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو، پاکستان کے اندر انتشار ہی پھیلتا چلا جائے۔ یہاں پر میں اپنی پاکستانی عوام سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا حامد میر جیسے اور عمران ریاض خان جیسے جتنے بھی ایجنٹس ہیں جو پاکستانی میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے فیک انفارمیشن پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، پاکستانی اداروں کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے ان ایجنٹس کی کوئی بھی خبر اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو سب سے پہلے ویریفائی کریں۔ اگر آپ کو اس خبر کی تصدیق ہو جائے تو اس کو آگے شیئر کرنے، وگرنہ اس خبر کو آگے شیئر مت کریں۔ اگر آپ ان فیک خبروں کو ویریفائی کیے بغیر آگے شیئر کر دیتے ہیں تو سوشل میڈیا اس خبر کو مزید آگے پھیلا دے گا، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر انتشار ہی انتشار پھیلتا چلے جائے گا۔ بعض خبریں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فوری قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، کبھی اس پارٹی کے بندے قتل ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی کے بندے قتل ہو جاتے ہیں، اسی طرح مذہبی لیول کی بھی بہت سی فیک خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ خدارا ان فیک خبروں کو سب سے پہلے ویریفائی کریں تاکہ آپ کی ان جھوٹی خبروں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کو روکا جا سکے، قتل و غارت کو روکا جا سکے۔ خدارا اپنی عوام کی، ملک پاکستان کی اور اس کے اداروں کی حفاظت کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔